السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو چلیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ والسلام۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت دعوت ہے، یعنی دعوت اللہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ یعنی آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کرے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل و احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہے، زبان سے، تحریر سے یا کسی اور عنوان سے۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضے کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف، تزکیہ و احسان، یہ سب ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے دعوت اللہ کے ترقے ہے۔ تبلیغی جماعت جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، یہ بھی دعوت اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے بے نمازی نماز کے پابند اور مسجد سے دور رہنے والے مسجد میں حاضر باش ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے فیصلوں پر یقین اور آخرت پر یقین پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔